کہیں نہ کہیں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ سنی بریلویوں کی پارٹی ہے، لیکن ایک طرف آپ لوگ اسے سیاسی جماعت بھی قرار دے رہے ہیں۔ جو میرا قائد ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اسلامی نظام کا نفاذ کرو۔ کیا اس کو اقلیتی دشمن پارٹی ہم سمجھے؟ حافظ صاحب کے پاس ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہوگی کہ ان کو سارے کھڑا بھی کرنا ہوگا اور کہیں نہ کہیں ان کو اپنے ساتھ رکھنا بھی ہوگا؟ میں تحاشا ملا، میں اس چیز کو ڈینائی نہیں کرتا ہوں کہ اسٹریٹ پاور آپ لوگ کے پاس بہت ہے۔ پنجاب میں سب سے دوسری جماعت کے طور پر آپ لوگوں کو بہت بڑا ووٹ ملا۔ اب میں آپ کو نا جواب دے کے رہوں گا، اگر آپ مجھے روکیں گے بھی تو میں آپ کو بتایا میں جواب سے ہٹوں گا نہیں۔ سکھ بحیثیت سکھ، بحیثیت کرسچن، بحیثیت ہندو کیسے ہمیں قائل کریں گے؟ اور پھر کیا کینڈیڈیٹ کی جو آپ نے خواتین کا تو بول دیا مائنورٹی کے حوالے سے۔ السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی بیٹھک تھوڑی سی مختلف ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ایسی جماعت جس کے بارے میں جس کی تصویر بڑا متنازع کے طور پر پیش بھی کی جاتی ہے اور بہت سارے سوال جو میں لے کے آیا ہوں اور بہت کوششوں کے بعد یہ انٹرویو ہمارا ہو رہا ہے، تو آج ہم بات کریں گے تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے ترجمان ہیں ڈاکٹر محمد یاسین ملک ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ٹائم دیا اور مجھے بہت اچھا لگا کہ کہیں نہ کہیں ایکسیپٹنس ہو رہی ہے اور آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ نہیں، بہت بہت شکریہ، لیکن آتے سار نا آپ نے ایک وہ کہہ دیا کہ بہت زیادہ کون سی جماعت، میں نے وہی بات کی جو زیادہ جس کو متنازع طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ متنازع نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں بہت کچھ غلط العام ہو چکا ہے، تو بالکل ایک ہی ہے۔ بالکل پاجی سوال میرے بہت سارے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس سوال کے جوابات ہم آپ سے مانگے، بلکہ جنتا جو ہے، پبلک جو ہے وہ جاننا چاہتی ہے۔ آپ کی جو پارٹی ہے، یعنی اس پارٹی کے حوالے سے اگر میں بات کروں، پہلے ایک تحریک شروع ہوئی اور تحریک کے بعد ایک پارٹی میں کنورٹ ہوئی، لیکن کہیں نہ کہیں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ سنی بریلویوں کی پارٹی ہے، لیکن ایک طرف آپ لوگ اسے سیاسی جماعت بھی قرار دے رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ایک طرف جو تصویر کا رخ کہیں اور طرف جا رہا ہے، ایسے میں کیونکہ یہاں پہ اقلیتی بھی رہتے ہیں، ہم لوگ بھی رہتے ہیں، تو پھر کیا اس کو اقلیتی دشمن پارٹی ہم سمجھے؟ بہت بہت شکریہ پھر ایک مرتبہ آپ کا، اور بڑا بہترین سوال آپ کا۔ سنی ہمارا ووٹر بینک سب سے زیادہ ہے، اور میری وہ جماعت ہے جس میں جڑا والا کا واقعہ ہوا تو کچھ دیر بعد کرسچنز ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارا کرسچن کینڈیڈیٹ بھی ہمارے ساتھ موجود تھا۔ اچھا، سندھ کے اندر ہمارے سکھ کینڈیڈیٹ بھی موجود ہیں، مطلب ہیں؟ جی ہیں۔ پہلے تو یہ آپ اپنا بالکل دماغ کلیئر کر لیں، وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑی کیا وجہ ہے کہ منظر عام پر چیزیں میں بتاتا ہوں۔ میں پہلے آپ کو اس کی لاجک دے دوں، پہلے اپنے لوگوں کو، دوستوں کو بھی جو دیکھ رہے ہیں، کریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی آیا تو آپ نے نہیں پوچھا کہ تیرا مذہب کیا ہے، تیرا فرقہ کیا ہے، تیری نیت کیا ہے، تو مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ پوچھا گیا کہ تیرے پیٹ میں کچھ ہے یا نہیں ہے، اس کا حال حوال پوچھا گیا۔ کریم آقا نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کا حسن اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اب حسن اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کا حسن یہ ہے کہ اس ریڈار سے باہر نکلنا ہے جو جان بوجھ کے لگا دی گئی جاتی ہے، اور یہ لگا دی گئی ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا۔ ہم جو آئے ہیں نا، تو ہم نے تبدیلی کا نعرہ نہیں لگایا، ہم نے یہ نہیں کہا ہم پلے بنائیں گے، ہم نے نہیں کہا ہم سڑکیں بنائیں گے، ہم نے نہیں کہا یہ وہ لنٹن پٹن کوئی، ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس قرضہ لینے کا نیا طریقہ یہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ MIF کے یاروں پہ لعنت، ہم یہ کہتے ہیں امریکہ کے یاروں پہ لعنت، ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک میں بات کرو تو دین نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی بات کرو۔ وہ کیوں کہتے ہیں حمید؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ میرا ملک واحد ملک ہے، جب یہ بنا تو اس کا نام تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان، یعنی پہلا نظام کون سا ہوگا؟ اسلامی۔ میں جمہور پہ بات پہ آتا ہوں کہ یہ جو ڈمی ٹائپ جمہوریت چل رہی ہے، بھاڑ میں جائیے، مجھے چاہیے تھا اسلام کا نظام۔ اسلام کا نظام جب چلتا ہے نا، تو پھر ہرمیت سنگھ کو میرٹ پہ رکھا جائے گا، پھر جو کوئی کرسچین جوزف برٹ ہے یا جوزف ہٹ ہے اس کو اس کے میرٹ پہ رکھا جائے گا، پھر کوئی اور مذہب کا پیروکار ہے، کچھ بھی ہے، راج کمار ہے، XYZ ہے، وہ ملک کے اندر اس کو وہی حقوق ملتے ہیں جو ایک مسلمان کو ملتے ہیں۔ وہ پھر لفظ جو اقلیت ہے نا، منورٹی، وہ بھی لفظ۔ اسی میں ایک سوال پٹ کر لیتے ہیں۔ آپ نے بات کی ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ 70 سالوں سے ساری جماعتیں کوشش کر رہی ہیں بشمول اسٹیبلشمنٹ۔ آپ جو چاہتے ہیں کہ IMF سے جان چھوڑائیں، فلاں سے جان چھوڑائیں، آپ لوگ کے پاس کون سی ٹیم ہے یا کون سا لاجک ہے جس کے تحت آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ حکومت ملتی ہے تو ہم ان ساری چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ پچھلے کچھ 10 دنوں سے حافظ صاحب نے ڈنڈا اٹھایا، میں اسٹیٹا میں بول رہا ہوں، حافظ صاحب آصم منیر صاحب، انہوں نے چیف صاحب نے اٹھایا، تو 30 سے 32 روپے آپ کا
وہ آ گیا نیچے ڈالر, رات 2 دن پہلے خوشخبری سنی 40 روپے ہو گیا جی پیٹرول سستا. لیکن ایک چیز عالمی مارکیٹ میں کم ہوا تو یہ کریڈٹ لے رہے ہیں اپنے. نہیں میں بتاتا ہوں نا, کریڈٹ تو ایک جاتا ہی ہے نا, 30 روپے ڈالر عالمی مارکیٹ تو بند نہیں ہوا نا. سمجھانے کا مطلب یہ کہ جب ایک حکمران, وہ حکمران جس کو ڈنڈا نہیں اٹھانا چاہیے, وہ ڈنڈا اٹھاتا ہے تو 32 روپے نیچے آتا ہے. جو میرا حکمران ہے یا جو میرا قائد ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اسلامی نظام کا نفاذ کرو. وہ نظام کیا ہے, ذرا اس سوال کو برداشت کریں. وہ نظام یہ ہے کہ سود سے پاک, وہ نظام یہ ہے کہ یہ جو کر لیتے ہیں, آٹا سیو کر لیتے ہیں, چینیاں سیو اپنے گودام بھر لیتے ہیں, ان کو جو ہی پتہ چلے تو ان کو لٹکا دو. غریب کا حق کھا رہے ہیں نا, غریب کے روٹی چھین رہے ہیں. جب یہ جو آپ کے ملک کے اندر سسٹم آ جائے گا نا, پھر آپ دیکھیں ڈالر یوں نیچے آئے گا. تو پہلے میں کمپلیٹ کر لوں تو میں آپ کو جواب دوں گا. یوں نیچے آئے گا. پھر آپ اس ملک کے اندر آج زکوٰۃ کا نظام لے آئیں. آپ ٹیکس 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 کر رہے ہیں نا, کسی نے نہیں آپ کو ٹیکس دیا نا. آج آپ زکوٰۃ کا نظام لے آئیں. یہ جو آپ 2.5% زکوٰۃ کا نظام لے کر آئیں, پھر آپ کو پتا چلے گا کہ زکوٰۃ دینی کس نے, یہ آپ کو پتا چلے گی. آپ جاتے ہیں, ایک سوسائٹی کھلتی ہے, اس سے کروڑوں روپے لے لیتے ہیں, پھر بھی آپ اس کو NOC نہیں دیتے. بیسیکلی ریاست سے لے کر باشندے تک ہر شخص فراڈ, 2 نمبری, دھوکہ دہی میں ملوث ہو چکا ہے حرمید. اس وجہ سے پرابلم بن رہی ہے اس ملک کے اندر. جب نظام ہوتا ہے جسٹس کا, انصاف کا, حضرت عمر فاروق کے جسٹس کا نظام ہوتا ہے, جب نظام ہوتا ہے بہترین قاضی کا, اس قاضی کا نظام ہوتا ہے جو شکلیں دیکھ کر نہیں, جو فیکٹ اینڈ فگر دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے, تو پھر ملک ریاستیں بہترین ہو جایا کرتی ہیں. آخری بات, پھر آپ اگلا سوال کریں, 313 سے دین چلا ہے میرا اسلام. 313 نہ اکانومی تھی اس ٹائم ہمارے پاس, نہ مال و زر تھے, نہ کچھ تھا. میری ایک ہی ماں تھی, خاتون تھی, حضرت خدیجہ الکبریٰ, جو اسلام کی پہلی ATM تھی. اس ATM کی وجہ سے آج اربوں مسلمان ہوئے. سلطنت عثمانیہ نے 600 سال سے زیادہ حکومت کی, بہادر شاہ ظفر یا XYZ نے 200 سال حکمرانی کی. تو کیا وہ جو اتنا مائنورٹی تھی وہ تھے, آج تو اربوں کی تعداد میں ہے, اور یہ ملک 25-26 کروڑ کا ہے. اسی میں ایڈ کیجئے گا, بڑا خوبصورت آپ نے جواب بھی دیا, میں سمجھتا ہوں کہ لیکن ساتھ میں یہ ایڈ کیجئے گا جو آپ نے ڈنڈے کی بات کی. یہاں پہ ہر چیز کا ایک مافیا ہے, آٹا, گندم, چینی, ہر چاول, ہر ایک مافیا کھڑا ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ مافیا جب سٹینڈ لیتا ہے تو بہت بڑی بڑی گورنمنٹ جو ہے سائڈ لائن پہ ہو جاتی, گر جاتی ہے. ایسے میں حافظ صاحب کے پاس ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہوگی کہ ان کو سارے کھڑا بھی کرنا ہوگا, اور کہیں نہ کہیں ان کو اپنے ساتھ رکھنا بھی ہوگا, ان کو قائل کرنا بھی ہوگا. یہ سارا کچھ کیسے ہوگا؟ کرسی ہے تمہارا, جنازہ تو نہیں. کچھ کر نہیں سکتے تو اٹھ کیوں نہیں جاتے؟ ہم اٹھ جائیں گے ایسی کرسی پہ, لعنت بھیجیں گے. ابھی بھی ہمیں بڑی ساری آفریں تھیں. یہ جو پیچھے یہ 16 مہینے کی حکومت بنی, نہیں 16 مہینے کی جو حکومت بنی تھی, اس میں بڑا کچھ کہا گیا قائد محترم کو کہ 2 بندے ایڈجسٹ کرا لو, 4 کرا لو, یہ کر لو, وہ کر لو. گھمایا گیا بات کو کہ الیکشن کے بعد فلاں کے ساتھ اتحاد. ہماری لائن ہی نہیں تھی بھائی, ہمیں نہیں چاہیے تمہاری حکومتیں, ہمیں ایک چیز چاہیے. ہم ان شکلوں کے ساتھ کیسے بیٹھیں جو کہتے ہیں چھوٹا سود لے لو, مطلب اللہ سے چھوٹی جنگ کر لو. اب جو آپ نے سوال کیا نا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ چائنا کی طرز کے اوپر, ویسے میں حضرت عمر فاروق کی ریاست کو مانتا ہوں, مدینہ کی ریاست کا کنسیپٹ میرے پاس وہی ہے جو حضرت عمر فاروق کا ماڈل تھا, جو کریم آقا نے اپنے ممبر رسول پہ بیٹھ کے ہمیں اخلاقیات بتائیں, جو طرز حکومت بتایا, جو طرز حکمرانی, طرز تجارت بتایا. اگر میں بزنس مینوں کی بات کروں نا, تو میرے آقا کریم سے بڑا بزنس مین تھا ہی کوئی نہیں. کیوں کوئی نہیں تھا؟ جب مال لے کے جایا کرتے تھے نا اونٹ پہ دوسرے شہر میں, تو وہ دور سے دیکھ کے بتا دیا کرتے تھے کہ وہ محمد آ رہا ہے, وہ اخلاق کا اچھا ہے, وہ بات جو کرتا ہے سچ کرتا ہے, جو بات کرتا ہے ہمیشہ دیانتداری کی کرتا ہے. پنجابی میں کہتے نہیں ہے کہ چیز جو آپ نے کہا نا, جگیر ترین کا نام لیا, یا میں وہ چینی چور ان کو کہوں گا, علیم خان کا نام لیا جو XYZ کا, ہم ان کو ساتھ کیوں چلائیں گے؟ ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے. اس ملک کے لیے جو ناسور ہے وہ چاہے ان کے بغیر آپ حکومت کر کے ہمیں آج بھی ان کے بغیر ہے میرے بھائی. ایک اور چیز جو آپ لوگوں کے الزام ہے کہ بھئی آپ کی ڈورے جو ہیں وہ کہیں اور سے ہلتی ہیں, اور کون ہلاتا ہے؟ یہ میرا سوال ہے, کیا واقعی میں ہلتی ہے, ہلائی جاتی ہے؟ اور پھر اسی اور اسی کے ساتھ ایڈ کیجئے گا کہ پیٹرول جب مہنگا ہو رہا تھا تو آپ کے امیر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ دوبارہ بھی سستا کرے گا, ہاں, لیکن پھر وہ نکلے نہیں, اور پیٹرول کہاں سے پہنچا؟ آپ کو غلط فہمی ہے, نکلے نہیں. ہم وزیر آباد تک آئے تھے, پیٹرول اس دن سستا ہوا تھا. جی پیٹرول 22 روپے سستا ہوا تھا. رانا ثناء اللہ کا بیان دیکھیں, 300 تک پہنچا ہے جناب. نہیں 22 روپے جب ہم آئے تھے, جب ہم کہتے پورا 300 کم کرو, ہم تب واپس جائیں گے. جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو سمجھایا جاتا ہے, دیکھیں ہم اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہیں, ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہیں, ہم XYZ کسی کے خلاف نہیں ہیں, ہم خلاف ہیں اس نظام کے, اور اس نظام کو ہم بدلنا چاہتے ہیں اپنی ووٹ کے ساتھ.
اب ووٹ کی بات آپ نہیں پہلے آپ اپنا وہ پہلا والا سوال کا جواب لے لینا. آپ کہہ رہے تھے, آپ فرما رہے تھے کہ ڈوریں کہیں اور سے لائی جا رہی ہیں. مجھے آپ حرمید بتائیں پچھلے 5-7 سالوں میں کوئی ایسی ایک سیاسی پارٹی بتائیں جس نے 100 سے زیادہ نوجوان شہید کروائے ہوں. ہمارے پاس کتنی سیٹیں ٹوٹل؟ ہمارے پاس سندھ میں 3 سیٹیں تھیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سیٹ نہیں تھی. کون سا ہمارا میئر تھا؟ ہم چلو ان کی آپ کی بات میں مان لیتا ہوں, 25 لاکھ لوگ کیا 3 MPA کی سیٹیں ڈیزرو کرتے ہیں؟ کیا وہ جماعت جس کی اسٹریٹ میں اتنی پاور ہے کہ آپ ہر گلی میں جائیں, آپ ایک بار لبیک کا نعرہ لگا کے دیکھیں, اگر 10 بندے ہر دروازے سے باہر نہ نکلے تو مجھے بتائیے گا. پہلے سن لینا حرمید, یہ سن لیں, ہمارے پاس نہیں ہے کوئی ایسا, ہماری اسٹیبلشمنٹ صرف ایک ہے. وہ کون ہے؟ اللہ اور اس کا رسول. ہم بات کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی, اور ہم اسی اسٹیبلشمنٹ کو مان لیتے ہیں. ایک خوف, کہیں نہ کہیں یہ جماعت جو خوف کی علامت بھی سمجھی جاتی ہے. آپ کے جذبات سے بھرے نعرے, پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ نعرے جو ہیں وہ جس طریقے سے پھر پٹ رہے ہوتے ہیں وہ بڑا خطرناک ہے. اس سوال سے بتائیں کہ سیاست میں صرف آپ یہ جذباتی نعروں میں سارا کچھ اسی طرح رہے گا, یا کوئی آپ کے پاس جو میں نے بات کی, جو پلان آپ نے بتایا, منشور ابھی تک آپ کا کوئی واضح طور پر, یا کیا وجہ کی کمی ہے, میڈیا کی کمی ہے, یا آپ لوگ آتے نہیں, یا کوئی سوشل میڈیا پہ, تو منشور آپ لوگوں کو کیا رکھو گے عوام کے سامنے؟ صرف جذباتی نعرے کے بھی ہم وہ کر لیں گے, ماضی سے جو آپ نے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی, آپ نے حضرت عمر فاروق جی کی بات کی, میں مانتا ہوں عظیم شخصیات ہیں, ہم ان کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں. نام لینا بھی ہمارے لیے بہت بڑا, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عظیم ہستیاں تھیں, ان کا دور الگ, یہ دور الگ. یہ آپ جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں, کیا منشور ہے آپ کے ساتھ, کس طرح قائل کرو گے؟ میں نے آپ کا سوال 2.5 منٹ 2 منٹ سنا ہے, اب میرا جواب دینا 5 منٹ بنتا ہے, پر آپ 3 منٹ. آپ نے فرمایا کہ وہ ہستیاں تھیں, عظیم ہے, موجود ہے. پہلی بات یہ ہے کہ میرا دین اسلام قیامت تک ہے, وہ صدی 2 صدی 1500 سال 2000 سال کے لیے نہیں تھا. قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ فرمائیے کہ آپ کا نظام کیا ہوگا, آئین کون ترتیب دے گا, یہ چیزیں کون کرے گا؟ فرمایا میں کون ہوتا ہوں نظام بنانے والا. یہ نظام 1400 سال پہلے کریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں. ہمارا نظام قرآن ہے, ہمارا نظام آقا کریم کی سیرت اور کردار ہے, ان کا طرز حکمرانی ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں یہ نظام دینے والے؟ یہ سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ آپ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ آپ کا کلیئر نہیں ہوتا موقف. بھائی میں ادھر بیٹھ کے 210 بار 8 منٹ ابھی میری آپ کی 5-7 یا 10 منٹ کی گفتگو ہوئی ہے, میں 10 بار کہہ چکا ہوں کہ ہمارا نظام ایک ہے. اسلام کا نفاذ, اسلام کا نفاذ, اسلام کا نفاذ. کیا ہے اسلام کا نفاذ؟ سود ختم کرو, یہ ہے اسلام کا نفاذ. کہ اتنے % منافع آنا چاہیے تو اتنے % آئے گا. اسلام کا نفاذ چوری پہ ہاتھ کاٹو تو چوری پہ ہاتھ کاٹو نہیں تو کم از کم سزائیں تو دو نا, ان کو جیلوں میں تو رکھو نا. جتنا بڑا چور ہے, کوئی ایفن فیل والا چور ہے, کوئی توشہ خانہ والا چور ہے, یا مسٹر 10% ہے, اس کو پھر 4 سال بعد دوبارہ میرے چہرے پہ کیوں مسلط کر دیتے ہو؟ اگر چوری ثابت ہو چکی ہے تو اس کو لٹکاتے کیوں نہیں ہو؟ اس کو دوبارہ قوم کے اوپر کون سا وہ NRO کرتے ہو تم لوگ, جو ہر بار یہی تم لوگ میرے اوپر لے کر آتے ہو؟ کیا مسلمانوں حکمرانوں کو یہ داڑھی والا ان کو سوٹ نہیں کرتا؟ کیا ان کو وہ شخص نہیں چاہیے جو مذہب کی بات کرے؟ ان کو صرف ایک مذہبی امور چاہیے, کوئی پیر فقیر ملنگ یا ان کا کوئی ترجمان چاہیے, ڈمی میوزیم آئے. یا پھر میں ایک اور چیز, آپ کا ووٹ ملا بے تحاشا ملا. میں اس چیز کو ڈینائی نہیں کرتا ہوں کہ اسٹریٹ پاور آپ لوگ کے پاس بہت ہے. پنجاب میں سب سے دوسری جماعت کے طور پر آپ لوگوں کو بہت بڑا ووٹ ملا. سندھ سے آپ کو 25 لاکھ 2018 میں آپ کو ووٹ ملا. یہ ووٹ آپ لوگوں نے سنبھالا, کم ہوا, بڑا ہوا ہے, کیا لگتا ہے اس وقت آپ کو؟ پاکستان کی لارجسٹ دوسری تیسری پارٹی تھے ہم, اور جاتی نہ ہوتی تو آج ہم آپ کو ہر جگہ نظر بھی آ رہے ہوتے اسمبلیوں کے اندر. یہ ووٹ سنبھالا صرف نہیں ہے حرمید بھیا, یہ ووٹ 3 گنا بڑھ چکا ہے. آپ کا انٹرنیشنل سروے ہوتا ہے کہ لارجسٹ پارٹی ان دا ورلڈ, ٹاپ 10 کی رینکنگ آتی ہے. TLP پاکستان کی واحد جماعت ہے جو 10ویں نمبر پہ آتی ہے باقی ممبرز کے حوالے سے. اسٹریٹ پاور آپ بتائیں اللہ کو آدھے ناظرہ کہ نہیں ہے ہماری. بالکل ہے. اچھا تیسری چیز, ابھی آپ جائیں ہمارے ناقدین PTI والے بہت ہم سے, وہ ان کا پتہ نہیں کیا ہے, کویٹ کتے کا وائر جس طرح ہوتا ہے, ان کے سروے ان کے پیجوں پہ جا کے دیکھیں. وہ اپنے خان صاحب کو تو پہلے پہ رکھتے ہیں, لیکن دوسرا ہمیشہ
میرا قائد آتا ہے, قائد محترم سعد حسین رضوی صاحب آتے ہیں, انٹرنیشنل ایک اور سروے ہوا, ابھی وہ سروے کی رپورٹ شائع ہوئی, قائد محترم سعد حسین رضوی کی طرح لوگ زلفیں رکھ رہے ہیں, نوجوان ان کی طرح داڑیاں رکھ رہے ہیں, ان کا طرز زندگی اپنا رہے ہیں, ان کے کھلے جو کف ہوتے ہیں نا وہ اپنا رہے ہیں, ان کا جو انداز زندگی ہے وہ اپنا رہے ہیں, وہ تاجدار ختم نبوت کے علمبردار بن رہے ہیں, وہ قادیانیوں کو کافر کہتے ہوئے. یہ بات پہ آ جاتے ہیں قائدیانوں کا. آپ لوگوں کی پارٹی کا مرکز بھی یہی ہے کہ بھائی قائدیانوں کا جلاؤ گھراؤ کرو, ان کو نقصان دو, مار ڈالو, یہ آپ سے جاننا چاہیں گے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایڈ کیجیے گا کہ آپ لوگوں پہ یہ الزام ہے کہ دوسروں کی عبادت گاہوں کو بھی آپ نقصان پہنچاتے ہیں. مجھے یہ بتائے کہ حافظ سعد حسین رضوی اور نریندر مودی میں, کیونکہ وہ مسلمانوں کا دشمن ہے, سکھوں کا دشمن ہے, اس میں اور نریندر مودی میں پھر کیا فرق ہوا کہ آپ لوگوں پر الزام اور چیزیں جو آ رہی ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے خلاف؟ اب میں آپ کو نا جواب دے کے رہوں گا, اگر آپ مجھے روکیں گے بھی تو میں آپ کو بتایا جواب سے ہٹوں گا نہیں. آپ سکھ کمیونٹی سے تعلق بالکل ہوں. کتنی بار تحریک لبیک نے سکھ کمیونٹیوں پہ حملہ کیا, ان کے عبادت گاہوں پہ, کبھی سنا ہے؟ نہیں سنا. ہندوؤں پہ کبھی سنا ہے؟ نہیں سنا. کرسچنس کے چرچوں پہ کبھی سنا ہے؟ لاسٹ جڑا والا واقعہ ہوا, لیکن ویسے آپ نے اوور آل اس سے پہلے کبھی سنا تھا؟ نہیں سنا تھا. کس پہ ہوتا ہے؟ آئین پاکستان ایک بات لکھتا ہے, ذوالفقار علی بھٹو اس پہ سائن کرتا ہے بطور وزیر اعظم. حرمیت وہ بات یہ تھی کہ لکھا جاتا ہے صاف لفظوں میں کہ قادیانی کبھی بھی اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے. اگر وہ مسجد کہیں گے تو آئین کے خلاف کون گیا؟ قادیانی گئے. وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے, کون گیا؟ وہ گئے. تو آئین کے خلاف کون گیا؟ وہ گئے. اب بینگ اے مسلم, آپ کریم آقا کی شان سے بڑھ کے ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. حرمت نہ کیجیے فضول میں, ہم انتہا پسند ہے عشق رسول میں. ہمارا گلا کٹے, ہماری جان جائے, ایسی جانیں 1,00,000 آئیں, ہماری اولاد ہو, جان ہو, مال ہو, کریم آقا کے قدموں پہ قربان. اب جب وہ یہ کرتے ہیں نا حرمیت, کیا کہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد جیسا بناتے ہیں, وہ کرتے کیوں ہیں پہلے یہ بھی سمجھ لیں. وہ کرتے یہ ہے کہ میرے نوجوان کو مس گائیڈ کرنے کے لیے, میرے نوجوان کو کینیڈا کی لالچ دینے کے لیے. غربت ہے نا باہر ایریوں میں, اویئرنیس نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے, اپنے آپ کی دین کی اپنی وہ تشہیر کرنے کے لیے ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی پبلسٹی کر سکیں, وہ اپنی وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو اپنی طرف لا سکیں, اپنے مذہب کی وہ کیونکہ نمائندگی ہی نہیں کر سکتے. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ جس کو مانتے ہیں, جو واش روم میں مرا تھا, ان کا وہ جو نام دیاد استغفر اللہ, وہ جو ان کا نبی تھا, وہ اتنا کوئی نوسرباز اور 2 نمبر انسان تھا حرمیت صاحب, کہ اس نے ان لوگوں کو کسی چیز کے قابل ہی نہیں چھوڑا. اس کی مطلب 110 دلیلیں ہم دے چکے ہیں. اس میں بہت بڑی تعداد, بہت پہلے سنیں, کم بھی ہوئی ہے, بہت زیادہ تعداد کم بھی ہوئی ہے. مسلمانوں کی روح, اسلام کی روح کیا ہے؟ کیا آپ حرمت قرآن پہ نہ بولیں؟ پہلی بات. دوسرا, کریم آقا کی شان اگر اس اسلام سے ختم کر دی جائے, میرے کریم آقا کو اس نظام سے ہٹا دیا جائے جس کا نام اسلام ہے, تو میں سمجھتا ہوں اسلام نہیں رہتا. میں کیا, ہر اہل علم یہ سمجھتا ہے کہ اسلام نہیں رہتا. تو یہ ان 2 جو چیزیں ہیں نا, ایک کریم آقا کی شخصیات جو ہے نا, شخص وہ کریم آقا کی ذات پہ حملہ کرتے ہیں, تو ہم ان پہ حملہ آور نہیں ہونے دیتے. اور ایک بات میں آپ کو صاف سیدھے لفظوں میں بتا دوں, ہم قادیانیوں کو اقلیت نہیں مانتے. مختصر جواب دیجیے. ہم قادیانیوں کو اگر اقلیت مانتے, ہم نے اگر آج تک سکھوں کو, عیسائیوں کو, کرسچنوں کو ٹکٹ بھی دیے ہیں, اپنے ساتھ بھی بٹھایا, میں آپ کے ساتھ انٹرویو کر رہا ہوں, آپ میرے ورکروں کی یا میرے دوستوں کی محبت بھی دیکھ لیجیے گا اپنے لیے ان کومنٹس کے اندر. ہم ان کو کیونکہ مانتے ہی نہیں ہیں مسلمان, اور مسلمان کیوں نہیں مانتے, ان کی منافقت کی وجہ سے نہیں مانتے. مان لیا آپ کا موقع مان لیا. شارٹ جواب دیجیے گا, جو ہوا کرسچن کالونی میں ہوا ابھی, یہ جو معاملہ ہوا, جتنے گھر معصوم لوگوں کو جلا گئے, کیا پارٹی نے اس کے خلاف کوئی موقف دیا؟ کیا پارٹی نے ان کی رکنیت ختم کی؟ اور کیا پارٹی کا اس حوالے سے کیا سیدھا سادہ موقف ہے؟ تھوڑا سا یہ بڑا سادہ اور سمپل لفظوں میں بتاتا ہوں آپ کو. حرمت قرآن ہوگی نا, حرمت قرآن ہوگی تو پورا ملک بھی جل جائے, ہمیں مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر الزام اس طرح کے لگے, اور الزام ثابت ہو گیا تھا نا, اس نے قرآن کی جو برہمتی کی ہے پورے جنے والا نے دیکھا تھا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اگر حرمت قرآن ہوگی نا, کریم آقا کی ذات پہ یا وہ ختم نبوت پہ بات کرے گا نا, میرا ملک بنا ہی نام کے اسلام کا یار. قوانین کو نہیں مانیں گے. قوانین کو ہم نے کیا یار, پوری دنیا مانتی ہے قوانین کو. ہم تو آپ نہیں, آپ کو کیا کس نے یہ دیا کہ آپ اٹھا کے بندے کو مار دو؟ نہیں, کسی بندے کو نہیں مارا جی,
سر جلائے گئے, کسی بندوں کو نہیں مارا, اتنا کوئی ہائپ کریٹ کی گئی. میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو, میرا ایک گلہ ہے, اب آپ آخری نوٹ ہے نا تو اس کو یہ نہ کریں. آپ سنیں, جڑاوالا کے اندر واقعہ ہوا, چند لوگ کھیتوں میں گزارا انہوں نے وقت, چند لوگوں نے کھیتوں میں وقت گزارا, کھیتوں میں, ٹھیک ہے, سوئے رہے, ان کے 12-13 مکان 15 مکان جل گئے, صرف جڑاوالا کیا تھا. تحریک لبیک اگر یہ کرتی تو پورے پاکستان میں آگ نہ لگا دیتی. اللہ نہ کرے ان کے جتنے بھی چرچ تھے, جتنے بھی کرسچن تھے, الزام ہے, پہلی بات ہے الزام. دوسری بات کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہاں سے اٹھتے ہیں چلے جاتے ہیں جڑاوالا میں, دنیا کو لبرل دکھانے کے لیے 10 کیمرے ہیں, میڈیا آگے پیچھے گھوم رہا ہے اور بتا رہے ہیں کہ منورٹی کے ساتھ بڑا مسئلہ ہوا ہے. یہاں پہ واقعہ ہوا ہے بریلویوں کے ساتھ, سنیوں کے ساتھ, مستون کا واقعہ دھماکہ میلاد النبی والے دن, KPK کے اندر واقعہ ہوا, کتنے لوگ شہید ہوئے. کیا ان کو غیرت تب نہیں آئی؟ کسی بندے نے ایک سٹیٹمنٹ نہیں دی, ہمیں فون نہ کرتے, وہ ہماری جماعت کا کارکن مرا, 100-150 شہید ہماری جماعت کا کارکن ہوا ہے. ان کو اتنی غیرت نہیں آئی کہ اس کو کم از کم کنڈیم کریں, یا ان کو آ کے یہ کہہ سکیں ہمارے ہاں صرف کھیلا کیا جاتا ہے مغرب کو خوش کرنے کے لیے. ہم نے تو وہی سے ایک صحافی ہم نے اس کو کنڈیم کیا, ہم نے صرف انہوں نے کیمرے اٹھانے ہیں, یہ جو 4-5 منہ کے نام کے بڑے ہیں جو ویسی جمہوریت پسند ہیں, انہوں نے اٹھانے اور اپنے آپ کو مغرب کو خوش کرنا ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا 2 چیزیں, اس کو ایڈ کیجیے گا اور شارٹ جواب دیجیے گا. خواتین آپ کی جماعت میں نظر نہیں آتی ہیں, بحیثیت ایک سکھ میں آپ کو ووٹ کیوں دو, آپ کس طرح مجھے قائل کریں گے. اسی کے ساتھ ایڈ کیجیے گا کیا آپ نے کوئی سکھ کینڈیڈیٹ, کیونکہ آپ سیاسی جماعت اس کو بنا رہے ہیں. 3 سوال اکٹھے کر دیے اور تینوں کے جواب لمبے اور کہہ رہے ہو شورٹ جواب دینا. پہلی سندھ کے اندر ہماری ایک خاتون اس ٹائم MPA ہے. اچھا MP ہے, جی MP ہے. ہاں لیکن آپ کو لگے گا کہ وہ خاتون ہماری ہے, مطلب حجاب, گلوز, تحریک لبیک سے ہے اس کا تعلق. الحمدللہ. اچھا, ہم یہ بہت اچھی بات, میرا جسم میری مرضی کو نہیں مانتے. ہم ان ٹاپک کہیں اور چلے جائے گا, پھر میرے سوال آئیں گے. خواتین, آپ خواتین کی بات کر رہے ہیں نا, خواتین کو میں بتاؤں تو صحیح نا کہ میری بہن بیٹی مجھے اسی طرح پسند ہے جس طرح میں اس کو جلسے میں بھی کھڑا کر سکوں, میں اس کو اس چیز پہ کھڑا کر سکوں. ہمارے ہاں یہ کلچر نہیں ہے کہ قائد کی تصویر یہاں پہ لگا کے 126 دن کا دھرنا ہو اور مجرا کیا جائے. ہم اس خواتین کو نہیں مانتے اور ہمیں وہ خواتین چاہیے بھی نہیں. الحمدللہ اسلام کہتا ہے کہ مرد جو ہے وہ گھر کا رکھوالا ہے, وہ اس کو اللہ پاک نے ایک بنایا ہے, حاکم بنایا ہے, اپنا نیب بنایا ہے, تو اس وجہ سے حاکم سیاست بھی کرتا ہے. ہماری بہن بیٹیاں ہماری بہن بیٹیاں ہر جگہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان کو ٹکٹ بھی دیں گے, ان کو اپنے شانہ بشانہ کھڑا بھی کریں گے. تحریک لبیک پاکستان پہلی مرتبہ 2 لاکھ خواتین کو اس الیکشن کے بعد یا ہو سکتا ہے الیکشن سے چند دن پہلے چھوٹی مشینوں کے تحت 2 لاکھ خواتین کو امپاور کرنے چاہ رہی ہے. وہ ہماری بہن بیٹیاں جو ڈیورس لے چکی ہیں, وہ بیٹیاں جن کو ضرورت ہے, نیڈی ہیں, ان سب کو چائنا تک پہ چھوٹے گھروں میں فیکٹریاں لگا کے دی جائیں گی. ٹائم کم ہے, آپ بہت زیادہ سوال میرے بھی آ رہے ہیں, جوابات آپ کے پاس بھی بہت زیادہ ہے. پر سکھ, بحیثیت کرسچن, بحیثیت ہندو, کیسے آپ ہمیں قائل کریں گے, اور پھر کیا کینڈیڈیٹ کی جو آپ نے خواتین کا تو بول دیا مائنورٹی کے حوالے سے. سمپل سی بات ہے جی, کہ آپ کو اگر لگتا ہے کہ کریم آقا کے سیرت کردار کو اپنانے والی جماعت کسی کے ساتھ بھی ظلم زیادتی کر سکتی ہے تو آپ ہمیں ووٹ نہ دیں. اگر پڑھنا ہے کردار کریم آقا کا تو پڑھیں اس بڑھیا کا واقعہ کہ جب گند منہ کے اوپر پھینک دیا, نیچے پورے جسم مبارک پہ پھینک دیا, اور 3 دن بعد جب بیمار ہوئی تو پاس چلے گئے. پوچھنے جاتے ہیں, پتھر مارے گئے, بالکل ٹھیک ہے, پتھر مارے گئے نا. جبریل آئے, کہا کہ آقا فرمائے تو ان دونوں پہاڑوں کو مکس کر دوں اور ختم کر دوں اس پوری بستی کو. فرمایا نہیں. ہم اس کردار والے نبی کی ماننے والی پارٹی ہیں, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ منورٹی ساری رہیں. ہم اس کریم آقا نے فرمایا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا مت کہو ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو بھی جھوٹا کہیں گے. ہم بلیور ہیں کہ کسی کے مذہب کو مت چھیڑا جائے, لیکن پھر میں کہوں گا جس نے ہمارے مذہب کو چھیڑا, ہماری چیزوں مطلب قرآن مجید کی حرمت کی, وہ منورٹی ہے یا کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھتا ہے, پھر ہمارے لیے وہ طبقہ فکر نہیں رہتا. جو ہماری اسلام کی روح کو چھیڑے گا تو ہم اس کی روح کو پامال. آخری سوال ہردیپ سنگھ نجر کے حوالے سے, جو کینیڈا میں تھے اور تحریک خالصتان کے بڑے بانی لیڈروں میں شامل تھے, کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ بڑا موقف آپ لوگوں نے, ٹویٹس وغیرہ چیزیں بھی آئیں, میں نے خود بڑا موقف دیا جی اس کے بارے میں, اور مجھے بہت اچھا لگا کہ تحریک لبیک جو ہے وہ ہمارے ساتھ سکھوں کے ساتھ اس وقت جو ہے اس کا بیان. دیکھیے خالصتان جو ہے وہ بن کے رہے گا, ٹھیک ہے, اس کی میں 1000 لاجک دے سکتا ہوں, کیونکہ نریندر مودی جیسا گھٹیا انسان جب اس پہ قابض ہے
भारत के अंदर, तो उसने सिखों के साथ साथ मुसलमानों के हकूक भी पमाल किए हैं। उसने बहुत कुछ ऐसा किया है, और वाकईतन ये जो फिल्मों के अंदर, मूवीज के अंदर ये जो कहते हैं ना कि हम ऑपरेशन करते हैं, ये इनसे इंस्पायर होके जाके वहां पे कोई उंगल ले बैठे हैं, अब इनकी उंगल पड़ी हुई है गले में। अब अगर ये जो छोटा सा ये जो मसला चल रहा है फलस्तीन वाला और ये वाला, ये अगर ना हो रहा होता इस टाइम, तो इस टाइम नरेंद्र मोदी की तरफ जो अमेरिका और कनाडा रुझान और ध्यान था, ये बट गया थोड़ा सा। इसका गुड टाइम चल रहा है। उसके पास तो वैसे लॉजिक बड़ा आ गया अपना अगले इलेक्शन कैंपेन का। नरेंद्र मोदी के पास लॉजिक आ गया कि मैंने तो कनाडा की आंख में आंख डाल दिया। वो अपनी इलेक्शन कैंपेन अच्छी कर पाएगा। जो हमारे यहाँ जहाँ पे झूठे झूठे वो छोटे छोटे लीडर पैदा हो जाते हैं ना, जो कहते हैं कि हम ये साइफर था, ये था, इस तरह वो भी अपना लॉजिक अच्छा पेश कर पाएगा। साइफर को तो आपने ये देखा ना कि जिसको झूठा कहा जाता है, उस साइफर के हवाले से एक बंदे को, उस खान साहब को जेल में डाले, वाले एक अलग लॉजिक है। आप बात अपनी करके निकल नहीं सकते ना। साइफर से मुराद ये थी कि साइफर सारी बुनियाद एब्सोल्युटली नॉट पे, ऐसा कुछ नहीं था। ना अड्डे मांगे गए थे, ना अड्डों की डिमांड थी, और जो मांगे जो मांगते हैं डिबेट की ओर चली जाएगी। साइफर को जो नहीं मान रहे थे, हुकूमत नहीं मान रही, आज वही हुकूमत मान रही है। आज बहुत सारे साथियों ने कहा था ये फेक है, आज उसी चीज को माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया। क्योंकि टाइम मेरे पास कम है। डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक साहब हमारे साथ थे, हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब के तर्जुमान हैं और तहरीक लब्बे को रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें आज की जो डिबेट थी वो इसलिए बहुत अच्छी लगी क्योंकि बहुत सारी चीजें जो तहरीक लब्बे के साथ जोड़ी गई थी, और चाहे वो माइनॉरिटी कार्ड हो, चाहे वो खवातीन के हवाले से हो, चाहे वो उनके जज्बाती नारों के हवाले से हो, तो हमारी कोशिश है कि इनका जो मौक़िफ़ है वो हमने आपके सामने रखा। आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। ज़रूर अपने राय, जो आपके इजहार राय है उसका राय ज़रूर होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाएगा और इस वीडियो के हवाले से अपना जो मौक़िफ़ है वो ज़रूर अपनाएगा। बहुत शुक्रिया।